غزوہ بدر میں جو مسلمان تھے اہل مکہ کی طرف سے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھ سے وہ کچھ مارے بھی گئے تھے، ان کے بارے میں کیا؟ غزوہ بدر میں کچھ مسلمان تھے جو اہل مکہ کی طرف سے آئے تھے مسلمانوں کے مقابلے میں، اور وہ مارے گئے. مسلمان کا کیا حکم ہے؟ مسلمان تو کوئی بھی نہیں تھے، مسلمان تو ہو ہی نہیں سکتا تھا اس وقت. اس وقت تو اسلام کی علامت یہ تھی کہ جو اسلام نہیں وہ ہجرت کرے. ان کے بارے میں پھر سورۃ النساء کی آیت نمبر 97 آیت نمبر نازل ہوئی تھی، ان کے بارے میں کون سی آیت پڑھے نا؟ پتہ نہیں کہیں سے سن کے کوئی رٹا لگا لیا ہے تو آیت تو بتانا. ٹھیک ہے. اس وقت جو ہے نا یہ اسلام کی علامت یہ تھی کہ جو بھی اس وقت ہجرت کرنا فرض تھا ہجرت کرنا. جو بھی مسلمان ہو جائے وہ ہجرت کریں. یہاں سے مراغمہ کیا ہے؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه. یہی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جی کہ ہم آپ لوگوں نے ہجرت جب وہ کہیں کہاں تھے تم؟ ہم ضعیف تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہیں تھی، تم اس میں ہجرت کرتے. یہی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے. یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ نہیں مطلب ہے کہ جو بھی نکلے تھے وہ اس وقت وہ مسلمانی اسلام کی علامت تھی ہجرت کرنا. یہ تو میں بات میں کر رہا ہوں. جو بھی نکلے مسلمانوں کے مقابلے میں نکلے، اگرچہ بادرہ نوخاستہ نکلے، وہ مارے گئے. ہاں اگر واقعی ان کے دل میں اسلام تھا تو آگے قیامت کو فیصلہ ہوگا، وہ تو الگ ہوگا، وہ تو اللہ کو پتہ تھا. ظاہری طور پر جو ہجرت نہیں کرتا تھا اس کو مسلمان نہیں سمجھا جاتا تھا. باقی اس کے دل میں ایمان تھا. مجبوری کچھ بہت زیادہ کمزور لوگ تھے جو نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ جنگ بھی تو نہیں کر سکتے تھے نا کہ جنگ میں نکلتے. ان کا معاملہ تو الگ تھا. کن نے کچھ تو وہاں پر ایمان لائے تھے، ان کو روکا ہوا تھا، جیسے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ذالک. لیکن باقی جو ہے اب اس میں عباس رضی اللہ عنہ بھی گرفتار ہوئے تھے، لیکن وہ تو مسلمان نہیں تھے. عبد الرحمن بن ابی بکر تھے، ابو بکر صدیق کے بیٹے، مسلمان نہیں تھے. بلکہ وہ بعد میں عبد الرحمن بن ابی بکر نے اپنے والد سے کہا تھا کہ آپ میرے نشانے پر آئے تھے، لیکن چونکہ آپ میرے والد تھے اس لیے میں نے نشانہ لگایا نہیں. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے کہ تو میرے نشانے پہ آتا نا تو چڑھنا نہیں سی میں. تو اس لیے ہاں آخرت میں جو واقعی مانتا تو الگ ہوگا. مثلاً طالب ابو طالب کے بیٹے طالب سب سے بڑا بیٹا تھا، ایمان نہیں لایا تھا. ان کو نکالا زبردستی بدر میں. تو راستے میں مشرکین کہنے لگے کہ اس کا دل محمد کے ساتھ ہے، اگرچہ جسمانی طور پر ہمارے ساتھ. وہ ایسے بہانہ ڈھونڈ رہا تھا. وہ ادھر سے الگ ہو گیا. اس سے دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لشکر کو فتح دلا. اس کے بعد کچھ پتہ نہیں، بس اتنا پتہ ہے طالب کے حالات نہیں ملتے ہمیں. میں نے بہت ڈھونڈے لیکن نہیں ملے. اس کے بعد بعض کہتے ہیں کہ شام کی طرف چلا گیا، بعض کہتے ہیں مکہ مکرمہ واپس آ گئے. امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے کہ اسلام وہ لایا تھا بس، اور یہ مشہور ہے کہ وہ اسلام نہیں لایا تھا. دوسرا کوئی زبردستی جو نہیں چاہ رہے تھے، مثلا عباس نہیں چاہ رہے تھے، ان کو زبردستی نکالا گیا تھا، لیکن وہ مسلمان بھی نہیں تھے نا. عباس رضی اللہ عنہ اسلام تو بعد میں لائے. سمجھ آ گئی کہ وما علینا